علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ فیصل آباد میں آستانہ عالیہ بیت الامان پر جشن مولود کعبہ منایا گیا۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیت الامان صوفی مبارک علی چشتی نظامی نے خصوصی شرکت کی، جبکہ پیر سید محمد عرفان شاہ آف گجرانوالہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف نے جشن مولود کعبہ سے خصوصی خطاب کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین، سبحان اللہ، قائد الغر المحجلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، سبحان اللہ، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب و شیء، نبی الانبیاء، عظیم الرجاء، عمیم الجود والعطاء، ماہن الذنوب والخطاء، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، سبحان اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وغوثنا ومغيثنا وغاثنا وغياثنا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک باواز بلند، الصلاۃ والسلام۔ ٹائم کی ہے نا لے پانی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک باواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، جناب محترم الحاج صوفی مبارک علی چشتی نظامی، آستانہ عالیہ سجادہ نشین بیت الامان گرین ٹاؤن، جناب محترم حاجی محمد غلام فرید صاحب چشتی نظامی زید مجدہ، اور جناب محترم حاجی محمد لیاقت علی صاحب، دیگر اسٹیج پر موجود علماء کرام، معزز مہمانان ذی وقار، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین،
آج میں اور آپ خواجہ خواجگاں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر الحاج صوفی محمد بشیر چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آستانے پر ان کی درگاہ میں ان کے زیر سایہ سبحان اللہ بیٹھ کر اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو تاجدار حل عطا بھی ہے، سبحان اللہ مراد کل کفا بھی ہے، سبحان اللہ علم کا دریا بھی ہے، سبحان اللہ قرآن کا جوہر بھی ہے، سبحان اللہ اسلام کا غضنفر بھی ہے، سبحان اللہ مصطفیٰ کا داماد بھی ہے، سبحان اللہ جبریل کا استاد بھی ہے، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا سبحان اللہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ذکر کے لیے، ان کی یاد کے لیے، ان کے جشن ولادت میں میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اس آستانے کی وسادت سے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ چونکہ 13 رجب المرجب شریف اسلام میں یہ وہ سنہری تاریخ ہے کہ جس دن سرزمین عرب مر مکے کے شہر میں وادی بطحا میں خانہ کعبہ کے قریب نہیں، خانہ کعبہ کے اندر وہ ہستی جلوہ گر ہوئی کہ جس ہستی کا پورے روئے زمین پر پورے صحابہ میں جن کی مثال نہیں ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے حضور نے فرمایا اور میں علی سے ہوں۔ حضور نے فرمایا میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، جس نے علی سے بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض کیا، جس نے میرے ساتھ بغض کیا اس نے اللہ کے ساتھ بغض کیا، جس نے میرے ساتھ محبت کی جس نے علی کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، کیونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن علی صرف ولی نہیں، علی تو ولیوں کا بھی سردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس ہستی کے بارے میں یوں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرا علی عیسیٰ کی مانند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عیسیٰ کی مانند کا مطلب؟ فرمایا عیسیٰ کو ماننے والے 2 قسم کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہی کر دیا، وہ یہودی ہو گئے، بغض حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا جنہوں نے انکار کیا وہ یہودی ہوئے، حضرت مریم پر انہوں نے تہمت لگائی وہ یہودی ہوئے، اور جنہوں نے محبت کی
اور محبت میں اس قدر آگے نکل گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا دیا، وہ نصارہ ہو گئے، یہودی ہو گئے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا علی عیسیٰ کی مانند ہے، اگر کوئی انکار کرے گا تو منافق کافر ہو جائے گا، اور اگر حد سے بڑھ کر پیار کرے گا حد بھی کراس کر جائے گا، اور معاذ اللہ علی کو نبی بنا لے گا یا نبیوں سے افضل کہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مومن وہ بھی نہیں رہے گا۔ اچھا مومن کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مومن وہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے۔ کھل کے ذرا سبحان اللہ۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، مومن کے سوا علی سے محبت کر کوئی نہیں سکتا، اور جو منافق ہے وہ علی سے بغض کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ اب صحابہ کیا فرماتے ہیں اسی حدیث پر؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھنا ہوتا کہ ان مومنوں میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ہم نعرہ علی کا لگاتے، پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ کیونکہ علی وہ ہے کہ علی کی اگر دل میں محبت ہو تو جب علی کا نام آتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ علی کی ولادت آئے تو جشن مولود کعبہ پھر منایا جاتا ہے۔ جب نام آئے لوگ کہتے ہیں ارے محبت کا اور بغض کا تعلق منافقت کا وہ تو دل میں ہوتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محبت کرنے والا ہے یا یہ بغض رکھنے والا ہے؟ اللہ نے محبت کو بنایا ہی ایسے، مقام رکھا دل، نفرت کو بنایا ایسا، مقام رکھا دل۔ لیکن اعزاز کیا ہے؟ اعزاز یہ ہے کہ ہوتی دل میں ہے محبت، لیکن نظر چہرے پر آتی ہے۔ محبت ہوتی دل میں ہے پر نظر چہرے پر آتی ہے، نفرت ہوتی دل میں ہے پر نظر چہرے پر آتی ہے۔ جب لگائے نا نعرہ حیدری تو حیدری نعرہ بتا دیتا ہے، اگر چہرہ مسکرا کے یا علی کہہ رہا ہے تو مومن ہے، اگر ڈھیلا پڑ گیا ہے تو سمجھ لو منافق ہے۔ مبارک ہو، آج چشتی آستانے پر بیٹھ کر نظر آ رہا ہے، یہاں کوئی منافق آ ہی نہیں سکتا، جتنے آئے سارے مومن ہیں۔ میرے آقا کی آگے حدیث سنتے جائیں، پھر آگے آپ کے ذوق کی طرف میں چلتا جاتا ہوں۔ میرے آقا کی حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ انا وعلی من شجر واحد، میں اور علی ایک درخت سے ہے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اور علی ایک نور سے، میں اور علی ایک شجر سے۔ یہ دونوں نور اکٹھے تھے اور باری باری چمکتے آئے، دونوں نور چمکتے تھے۔ اب اگر حضور کی اس حدیث کو دیکھوں اور پھر میں کہوں کہ یہ دونوں نور اکٹھے تھے، تو اب علماء کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر اور پشت میں چمکا تھا۔ اب جب دونوں نور اکٹھے تھے تو پتہ چلا نور دو چمک رہے تھے، ایک علی کا نور تھا، ایک نبی کا نور تھا، ایک نبی کا نور تھا، ایک علی کا نور تھا۔ اب جب کہا جائے وہ جو فرشتوں کو حکم ہوا بھائی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء۔ یہ جو حکم ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، کہا نہ بنانا، کہا تم نہیں جانتے میں بناؤں گا۔ اچھا مولا ہم کیا کریں؟ کہا سجدہ کرو، تعظیم کرو۔ اب وہ تعظیم کس کی تھی؟ علماء موجود ہیں کہتے ہیں تعظیم اس کی تھی جو آدم کی پشت میں پیشانی میں نور تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ نور کس کا تھا؟ حضور فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تھے۔ اب وہ جو نور تھا جس کی تعظیم پہلے دن سے ہو رہی تھی وہ نور ایک تھا۔ وہ ایک نور کس کا تھا؟ وہ میرے نبی کا نور تھا، مولا علی کا نور تھا۔ اچھا یہ نور آئے کیسے؟ کیونکہ جشن ہے تو بات اگر
جشن ہے تو اگر بات آنے کی نہ کی جائے تو جشن مکمل نہیں ہوتا. یہ نور آئے کیسے؟ حضرت سیدہ حضور علیہ السلام کی چچی مولا علی شیر خدا کی والدہ کعبے کا طواف کر رہی ہیں. طواف کعبہ ہے. آثار حمل نمودار ہوئے. پریشان ہو گئی, کدھر جاؤں, کیا کروں؟ مسجد حرام ہے, خانہ کعبہ ہے, کہاں جاؤں؟ پریشان ہو گئی. پریشان ہونا بنتا تھا. کیوں؟ حضرت مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. جب ولادت کا وقت آیا اللہ نے کہا اے مریم مسجد اقصیٰ چھوڑ, بیت المقدس چھوڑ, نکل جا یہاں سے. آ کون رہا ہے؟ اللہ کا نبی عیسیٰ آ رہے ہیں. کہاں نکل؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا جنگل میں چلی جا. حکم ہوا بیت المقدس چھوڑ. فاطمہ بنت اسد نبی نہیں آ رہا, علی آ رہا ہے. جب علی آنے کی آمد کا وقت آیا سوچا ادھر تو نبی کو حکم تھا, نبی کی ماں کو حکم تھا کہ یہ بیت المقدس چھوڑ, مسجد اقصیٰ چھوڑ اور باہر نکل جا. پتہ نہیں اب میرے لیے کیا حکم ہے. یکا یک خانے کعبہ کی دیوار ہٹی, اندر سے آواز آئی اے فاطمہ علی آ رہا ہے, کعبے کے اندر آ جا, کعبے کے اندر آ جا. کسیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. میرے مولا علی شیر خدا کی ولادت ہو گئی. اللہ نے بیٹا دیا, فاطمہ بنت اسد کو بیٹا دیا. یہ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ میرے کملی والے آقا کی چچی ہے. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ نبی کی چچی ہے, علی کی ماں ہے. یہ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جب مدینۃ المنورہ میں وصال ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کا کفن کون دے رہا ہے؟ کملی والا مصطفیٰ. قبر کون کھود کے دے رہا ہے؟ کملی والا مصطفیٰ. قبر کے اندر کون اتر رہا ہے؟ کملی والا مصطفیٰ. اس قبر میں لیٹ کون رہا ہے؟ کملی والا مصطفیٰ. اس فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر حضور خود لیٹے. وہ فاطمہ بنت اسد صرف علی کی ماں نہیں تھی, وہ میرے نبی کی بھی ماں تھی, کیونکہ علی کو پالنے والی ایک فاطمہ بنت اسد بھی تھی, انہوں نے پرورش کی تھی. اب حضرت مولا علی آ گئے, اللہ نے بیٹا دے دیا. بیٹا بڑا حسین ہے, بیٹا بڑا معجبی ہے, بڑا بیٹا پیارا ہے, بیٹا بڑا خوبصورت ہے, کیونکہ وہ بیٹا ہے اور نبی کے ساتھ والا نور ہے. اور وہ نور جو دونوں اکٹھے تھے وہ دونوں آ گئے تھے. ایک نور پہلے آ گیا تھا, دوسرا نور بعد میں آیا ہے. ہیں دونوں اکٹھے, کبھی آدم کی پیشانی میں چمکے, کبھی نوح کی پیشانی میں چمکے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکے, کبھی اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ نور تھے کہ جو نور آئے آدم کے پاس تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. یہ نور آئے نوح کے پاس تو نوح کی کشتی کنارے لگ گئی. یہی نور جب آئے ابراہیم خلیل کے پاس تو نارے گلزار بن گئی. یہی نور جب اسماعیل کی جگہ پر آئے تو پھر دمبا فدیہ بن گیا. یہی نور جب موسیٰ کے قریب آئے تو موسیٰ کو توحے طور پہ پہنچا دیا. جب عیسیٰ کے قریب سے گزرے تو عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا. یہی نور آئے, لیکن آئے جدا جدا ہو کر. جب حضرت عبد المطلب سے یہ دونوں نور جدا ہوئے, ایک نبی کا نور, ایک علی کا نور. نبی کا نور عبداللہ کی جانب, علی کا نور ابو طالب کی جانب. نبی کا نور بھی چمکا, علی کا نور بھی چمکا. نبی کا نور بھی آیا, علی کا نور بھی آیا. فرق صرف اتنا تھا, جب نبی کا نور آیا تو عبداللہ کے گھر سے آیا, جب علی کا نور آیا تو اللہ کے گھر سے آیا. بیٹا بڑا پیارا تھا, بیٹا بڑا حسین تھا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا علی شیر خدا کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے دیکھا علی آنکھیں نہیں کھول رہا. علی, بات علی کی ہو, جشن بھی ہو اور آستانہ بھی چشتیہ ہو اور آواز سبحان اللہ کی اتنی کھل کے ایک بار پھر بولیں. آپ کو بتا دوں یہ جو جتنی بھی ولایت ہے نا, جتنی بھی ولایت ہے, وہ چشتی ہے, قادری ہے, سہروردی ہے, شاذلی ہے, نقشبندی ہے, مجددی ہے, یہ آتی کہاں سے ہے, یہ چشمہ پھوٹا کہاں سے ہے,
یہ فیض نکلا کہاں سے ہے؟ خدا نے کملی والے مصطفیٰ کو سب کچھ دیا اور سب کچھ لے کر کملی والے مصطفیٰ نے یہ سارا فیض نبوت مولا علی کو دیا. کہا علی اب آگے فیض تقسیم کرنا میری ڈیوٹی نہیں، اب یہ تیری ڈیوٹی ہے. تو فیض آ رہا ہے اور یہ فیض سارے کا سارا مولا علی کی بارگاہ سے آ رہا ہے. اب دو نور آئے، ایک عبداللہ کے گھر میں نبی کا نور، اللہ کے گھر میں علی کا نور آئے. دیکھا کہ بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا. جب دیکھا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، پتہ نہیں پیدائشی طور پہ نبینا ہی نہ ہو، بینائی سے محروم نہ ہو. ادھر خوشی ہے کہ رب نے بیٹا دیا، ادھر غم ہے کہ آنکھوں میں شاید بنائی نہیں. اب علی آنکھیں نہیں کھول رہا. ادھر سے حضور کو پتہ چلا کہ علی آ گیا ہے. بھئی آپ اونچی بولیں گے تو میں بولوں گا. ادھر پتہ چلا کہ علی آ گیا ہے. جب پتہ چلا نا، تھوڑی سی آواز کھولو یار، جب پتہ چلا نا علی آ گیا ہے تو حضور بھی ادھر سے چلے. ادھر سے فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر چلی. ادھر سے حضور کو پتہ چلا تو حضور بھی کعبے کی طرف چلے. ادھر سے علی جا رہا ہے، ادھر سے کملی والا مصطفیٰ آ رہا ہے. ادھر سے توجہ ہے، ادھر سے دروازہ جا رہا ہے، ادھر سے شہر آ رہا ہے. ادھر سے غلام جا رہا ہے، ادھر سے امام آ رہا ہے. ادھر سے گدا جا رہا ہے، ادھر سے بادشاہ آ رہا ہے. ادھر سے شاگرد جا رہا ہے، ادھر سے استاد آ رہا ہے. ادھر سے مرید جا رہا ہے، ادھر سے پیر آ رہا ہے. ادھر سے تترا جا رہا ہے، ادھر سے سمندر آ رہا ہے. ادھر سے ذرہ جا رہا ہے، ادھر سے صحرا آ رہا ہے. ادھر سے مرتضیٰ جا رہا ہے، ادھر سے مصطفیٰ آ رہا ہے. ادھر سے علی جا رہا ہے، ادھر سے نبی آ رہا ہے. رستے میں ملاقات ہو گئی. فاطمہ بنت اسد نے بتایا کہ بیٹا مبارک ہو، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، تیرا بھائی آ گیا. حضور علیہ السلام نے کہا اماں، اے اماں، بھائی تو اللہ نے دے دیا لیکن آپ کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہے. کہا پتہ نہیں، اللہ نے بیٹا تو دیا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. کہیں پیدائشی طور پر نبینا ہی نہ ہو، بیٹا تو بڑا پیارا ہے. حضور نے فرمایا اچھا یہ مجھے دے دو. اب حضور نے علی کو گود میں اٹھا لیا. جب حضور نے گود میں اٹھایا نا، حضور نے گود میں اٹھایا اور حضور نے گود میں اٹھا کر اپنا لعاب مبارک علی کی چشمان پہ لگایا. جب علی کی آنکھوں پہ میرے مصطفیٰ کا لعاب مبارک لگا، علی نے فوراً آنکھوں کو کھولا اور کھول کر ٹکٹکی لگا کر چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے لگتا ہے. جب چہرہ والضحیٰ دیکھ کر علی مسکرائے تو کسی نے پوچھا اے علی تو آیا تھا خانہ کعبہ میں، جب آیا خانہ کعبہ میں تجھے پتا ہے خانہ کعبے کا کتنا اعزاز، کہ کعبے کو دیکھنا عبادت. اے علی تو آنکھیں کھول کر کعبے کو دیکھتا، کعبے کو کیوں نہیں دیکھا؟ علی بولے تمہیں پتا نہیں، میرے آقا کی حدیث ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تھے، ہم دونوں نور اکٹھے تھے. جب چلتے چلتے قرنن بعد قرنن، زمانن بعد زمانن، نسلن بعد نسلن عبد المطلب میں پہنچے اور یہ نور جدا جدا ہوئے. جدائی ایسی جدائی تھی کہ میں قسم کھا کہتا ہوں، ایسی جدائی تھی کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کعبے میں جا کر بھی کعبے کو نہیں دیکھوں گا جب تک کعبے کے کعبے کو نہیں دیکھ لیتا. نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، غوثیت. بولو سبحان اللہ. اچھا سنیں، علی آیا کدھر ہے؟ علی یہ ساری جو روئے زمین ہے نا، ساری روئے زمین جب ہم رخ کریں نا کعبے کی طرف تو ساری روئے زمین سے چلتے چلتے جب کعبے کی طرف جائے تو آگے میقات آ جاتا ہے. یہ ساری زمین آفاق ہے، آفاق کی زمین کے آگے میقات ہے. وہ زمین ہے جہاں پر احرام کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے، اور آگے میقات ہے. میقات سے پھر آگے کعبے کی طرف جائے نا
میقات سے آگے بڑھیں تو پھر حرم کی زمین آ جاتی ہے، اور حرم کی زمین سے آگے جائیں تو مسجد حرام آ جاتی ہے، مسجد حرام سے آگے جائیں تو حتیم کعبہ آتا ہے، حتیم کعبہ سے آگے جائیں عین کعبہ آتا ہے، اور عین کعبہ سے آگے جائیں تو کعبے کا اندر آتا ہے۔ اب بات سمجھ گئے تو سنیں، پھر یہ ساری جو زمین ہے آفاق ہے، اس زمین سے جب آگے جائیں، اس آفاق کی زمین سے میقات کی زمین افضل ہے، میقات کی زمین سے آگے جائیں تو حرم کی زمین میقات کی زمین سے بھی افضل ہے، حرم کی زمین سے آگے جائیں تو مسجد حرام حرم کی زمین سے بھی افضل ہے، مسجد حرام میں داخل ہو تو حتیم کعبہ جو ہے مسجد حرام سے بھی افضل ہے، حتیم کعبہ کے اندر جائیں تو کعبہ ہے، تو کعبہ جو ہے حتیم کعبہ سے بھی افضل ہے، اور کعبے کے اندر جائیں تو کعبے کا اندر ہے، کعبے کا جوف ہے، تو وہ کعبے کا جوف جو کعبہ کا اندر ہے وہ کعبے کے تمام اندر باہر سے افضل ہے، اور اس کعبے کے اندر علی ہے جو علی کعبے سے بھی افضل ہے، علی تو کعبے سے بھی افضل ہے۔ علی آ کہہ رہا ہے کعبے میں، کعبہ کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی آ کہاں رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھو، جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی۔ کعبہ کہاں کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کعبے کا طواف کرو، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ کعبہ بڑا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو کعبہ بھی افضل ہے، علی بھی افضل ہے، کعبہ بھی اعلیٰ ہے، علی بھی اعلیٰ ہے، کعبہ بھی مقام والا، علی بھی مقام والا، کعبہ بھی بڑا اعلیٰ، علی بھی بڑا اعلیٰ، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ کعبے پہ نظر پڑے تو ثواب ملتا ہے، علی پر نظر پڑے تو ثواب ملتا ہے۔ کعبے کا بھی طواف کیا جاتا ہے، علی کا بھی طواف کیا جاتا ہے۔ کعبے کا طواف حاجی کرتے ہیں، علی کا طواف ولی کرتے ہیں۔ کعبے کی طرف سر جھکائے جاتے ہیں، علی کی طرف دل جھکائے جاتے ہیں۔ کعبے کی بنیادیں اٹھانے والے خلیل و ذبی ہیں، اور علی کو گود میں اٹھانے والے سید المرسلین ہیں۔ اور ایک کعبہ وہ کعبہ ہے جسے دیکھے تو حج کا ثواب ملتا ہے، بندہ حاجی بن جاتا ہے۔ علی وہ علی ہے جسے دیکھے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ کون مولا علی شیر خدا؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ اچھا میں اپنا عقیدہ بتا دوں، میں نے آج اتفاقاً سیاہ لباس پہن لیا، تو کسی نے پوچھا کہ کسی کی فرمائش پر ہے؟ میں نے کہا جوڑا کالا ہے پر فرمائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جوڑا کالا ہے پر فرمائش نہیں ہے، تو کہا کہ علی کا ذکر کرنا تھا اس لیے پہنا۔ میں نے کہا علی کے لیے کالا رنگ خاص بھی نہیں ہے، لیکن اگر خاص کر بھی لیا جائے تو حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ کعبے کا غلاف بھی تو کالا ہی ہے، قرآن کے حرف بھی تو کالے ہی ہیں، بلال میرے مصطفیٰ کا خادم بھی تو کالا ہی ہے، میرے مصطفیٰ کی زلفیں بھی تو کالی ہیں، حضور کی کملی بھی تو کالی ہے۔ تو پھر اگر کالا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہ وہ والا کالا نہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ اشتہار بھی کالا، اشتہار بھی کالا، لباس بھی کالا، چہرہ بھی کالا، دل بھی کالا۔ ہم وہ والے نہیں ہیں، ہم وہ والے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی، یہ یاد رکھیں، علی کا ذکر کھل کے کرے، لیکن پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں۔ اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، تم 14 صدیوں کے بعد اعتراض کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جو سید ہوتے ہیں اور جو اچھے میزبان ہوتے ہیں ان کا حق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو خود نہیں پہلے کھاتے، پہلے کسی کو کہتے ہیں آپ کھا لیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کا سب کچھ ہے، علی نے کہا ابوبکر تو پہلے آ جا،
تہاڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. اے علی تو پہلے کھا لے, اے ابو بکر تو پہلے کھا لے, اے عمر تو پہلے آ جا, اے عثمان تو پہلے آ جا, کیونکہ وہ سارے در والے تھے. میرا علی گھر والا تھا. ابو بکر کو مانتے اس لیے ہیں, علی نے مانا. عمر کو مانا اس لیے, علی نے مانا. عثمان کو مانا اس لیے, علی نے مانا. ارے امیر معاویہ کو مانا اس لیے, علی نے مانا. ارے اس لیے مانتے ہیں, جس کو علی مانے اس کو مان لو, جس کو علی یا اس کی اولاد نہ مانے اس کو نہ مانو. جس کو مولا علی اور اس کی آل نے مانا ہم مان رہے ہیں. قیامت تک حسین نے یزید کو نہیں مانا, ہم قیامت تک حسین نے نہیں مانا تو ہم بھی یزید کو نہیں مانتے. قیامت تک ہم کہتے ہیں جو حسین کے مخالف کربلا میں آیا ہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو, وہ یزید ہے, وہ لعنتی ہے, ملعون ہے. ہم آج بھی علی کے ساتھ, قیامت کے دن بھی علی کے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر, رسالت, حیدری, غوثیہ. کھل کے بولو زندہ باد, کھل کے بولو سبحان اللہ. علی وہ ہے, کہتے ہیں جی سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا, حضرت ابو بکر صدیق نے قبول کیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا, لیکن اگر میں یوں کہوں کہ اسلام تو وہ قبول کرے جو پہلے کفر میں ہو. نہ ابو بکر پہلے کفر میں تھے, نہ علی کفر میں تھے. اسلام تو وہ قبول کرے نا جس نے پہلے کفر کیا. مولا علی شیر خدا کو یہ اعزاز ہے صحابہ میں کہ 7 سال کی عمر میں مولا علی شیر خدا نے اعلان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کیا. کیا کیا؟ اچھا, اعلان کرنا اور ہوتا ہے, قبول کرنا اور ہوتا ہے. اعلان کرنا اور ہے اور قبول کرنا اور ہے. اعلان کیا, حضور نے فرمایا علی دیکھو حضور کیسے مشاورت کرتے ہیں. حضور کو پتہ تھا علی چھوٹے بچے سے کوئی کبھی مشاورت ہوتی ہے, 7 سال کے بچے سے. حضور بلا کے, اللہ کا نبی بلا کے علی سے مشاورت کر رہے ہیں. علی میں چاہتا ہوں کہ میں اہل قریش کو دعوت دوں کہ اللہ ایک ہے, میں اس کا نبی ہوں. حضور کیا کریں؟ فرمایا جاؤ ایک بکری کا بچہ, تھوڑا سا آٹا, لنگر کا اہتمام کرو. کہتے ہیں سنی لنگر بڑا پکاتے ہیں. وہ سنی کیوں نہ پکائیں, ہماری تو اسلام کی بنیاد ہی لنگر پہ شروع ہوئی تھی. پڑھو سیرت کی کتابیں, سرکار نے لنگر نہیں بنایا پہلے تھے. لنگر جاری رکھو, دعا کرو لنگر جاری رہے. اچھا, لنگر وہی کھلاتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. خشک لوگوں کے پاس لنگر نہیں ہوتا. جو علی اور نبی کو صحیح ماننے والے ہیں لنگر انہی کا چلتا ہے. تو حضور نے بھی لنگر پکایا. لنگر پکایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگر کا اہتمام کیا. لوگ آ گئے قریش والے, مولا علی نے سب کو دعوت نامے دے دیے. جب سارے آ گئے حضور نے فرمایا علی آ گئے ہیں سارے, یا رسول اللہ آ گئے. فرمایا ٹھیک ہے ان کے آگے لنگر رکھو. لنگر رکھ دیا گیا. لنگر میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, لنگر میں فیض ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کے لنگر میں اور بولو صرف یہ نہ سمجھ کے کھایا کرو کہ ہم نے بھوک بھرنی ہے. اس میں نور ہوتا ہے, اس میں روحانیت ہوتی ہے, اس میں فیض ہوتا ہے. حضور نے لنگر دیا, اہل قریش نے لنگر کھایا. حضور نے اعلان نبوت فرمایا, فرمایا اے اہل قریش, اے میرے خاندان والو, میں اللہ کا نبی, اللہ ایک ہے, وحدہ ہے, لا شریک ہے, لا ریب ہے, بے عیب ہے, نقص کوئی نہیں, کمی کوئی نہیں, کجی کوئی نہیں, تولا نہیں جاتا, ناپا نہیں جاتا, سمجھا نہیں جاتا, سوچا نہیں جاتا, پکڑائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا, سنگائی نہیں دیتا, سلجھائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا, پر وہ ہے وہ وحدہ ہے, لا شریک ہے. میں اس کا نبی آخری رسول بن کے آیا ہوں. سارے چپ, جس طرح آپ چپ ہیں نا اسی طرح سارے ہی چپ.
آپ کو بھی لنگر ملے گا، وہ لنگر آپ کو بھی ملے گا، لیکن وہ بھی چپ، وہ کھا رہے تھے تو چپ، آپ نے بھی کھانا ہے تو پہلے ہی چپ، تو وہ سارے چپ، کوئی نہیں بول رہا۔ حضور نے پھر فرمایا اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی، تم میں سے ہے جو اللہ کی الوہیت اور اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کا اعلان کرے؟ پھر سارے چپ۔ قریب مولا علی کھڑے تھے، سبحان اللہ، منظر دیکھ رہے تھے، نبی بار بار کہہ رہا ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ جب دیکھا نا کوئی نہیں بول رہا، مولا علی شیر خدا کھجوریں کھا رہے تھے، عربی قبا پہنی ہوئی تھی۔ علی کتنا پیارا لگتا ہوگا، 7 سال کی عمر ہے اور علی کھڑے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلیاں پھینک رہے ہیں۔ حضور اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی اور آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ قریش مکہ خاموش ہیں، حضور نے ایک بار اعلان کیا، سارے چپ، حضور نے دوسری بار اعلان کیا، سارے چپ، حضور نے تیسری بار اعلان کیا، چیم گوئیاں شروع ہو گئیں، دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اسی کو بنانا تھا، یہ تو یتیم ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے باتیں کر رہے تھے۔ حضور نے پھر اعلان کیا میں اللہ کا نبی اور اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، 360 بت جھوٹے، نہ نفع نہ نقصان کے مالک ہے، آؤ اللہ کو مان لو۔ تم میں سے کوئی ہے اللہ کی توحید میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرے؟ جب کوئی نہ بولا تو مولا علی نے دیکھا کہ جواب نہیں آ رہا۔ علی مولا شیر خدا چونکہ بچے تھے، عمر 60 برس تھی اور بیٹھے لوگوں میں بھی بمشکل نظر آتے تھے، دیکھا میں نظر نہیں آ رہا، کیا کیا؟ پنجوں کے بل علی کھڑے ہو گئے، ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اعلان یوں کرتے ہیں، آپ اتنے جوش کے ساتھ یوں بازو اٹھائے، اتنا جوش آپ کا کرتا پھٹ گیا، اور اعلان کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو او قریش والو، میرا نبی بار بار کہہ رہا ہے، تم جواب نہیں دے رہے، کہ کوئی جواب نہیں آ رہا تو سنو میرا اعلان ہے۔ وہ اعلان کیا تھا؟ آپ نے کہا میں اس بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں، خدا کے اس نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ وہ کفار مکہ، قریش مکہ نکلتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو اچھا ہوا گھر سے ہی اس کو ماننے والا مل گیا، بھائی نے ہی بھائی کو مان لیا، بھلا یہ چھوٹا سا بچہ اور یہ دونوں مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ علی نے سن لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ بھلا کیا کرتا ہے۔ علی نے پیچھے آواز دے گا ٹھہرو رک جاؤ، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ اور علی اور نبی مل کے کیا کریں گے؟ تمہیں نہیں پتا، پتا اس وقت چلے گا جب علی کے پنجوں میں تمہارے پنجے آئیں گے۔ کون مولا علی شیر خدا؟ میں علی کے کس کس پہلو پہ بات کروں، میں علی کی کیا کیا بات کروں؟ علی کو مانتے ہو تو مسجد میں آیا کرو، علی کو مانتے ہو تو نماز پڑھا کرو، علی کے ملنگ ہو تو نماز پڑھو۔ ایسا ملنگ نہیں ہوتا کہ علی دا ملنگ پیندا چرس تے پنگ، یہ ملنگ نہیں ہے، نہ چرس والا نہ پنگ والا۔ علی کا ملنگ وہ ہے جو نمازی ہے، علی کا ملنگ وہ ہے جس کی نماز قضا نہ ہو، علی کا ملنگ وہ ہے جو قرآن کا قاری ہو، علی کا ملنگ وہ ہے جو نبی سے محبت کرنے والا ہو، علی کا ملنگ وہ ہے جو نبی کے ایک ایک حکم کو ماننے والا ہو، علی کا ملنگ وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، علی وہ ہے ایک نماز قضا ہو گئی، علی کی ایک نماز قضا ہو گئی، ایک نماز قضا ہوئی، سبا کا مقام ہے۔ میرا مولا علی شیر خدا کی گود میں کملی والے مصطفیٰ کا سر اقدس ہے، علی میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، ٹک ٹک
ٹکی لگا کے دیکھتا جا رہا ہے، ادھر عصر کی نماز جا رہی ہے، سورج ڈوبتا جاتا ہے، علی جب نگاہ اٹھائے تو سورج ڈوب رہا ہے، نہ جھکائے تو چہرہ وہ دہا نظر آتا ہے، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، ادھر گود میں مدینے کا چاند نظر آ رہا ہے۔ اب علی وہ ہے جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی، علی وہ ہے جس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں تھی، علی وہ ہے جس کے تصور میں یہ تھا کہ نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ علی نماز والا، علی مسجد والا، علی کعبے والا، علی مصلی والا، علی سجدے والا، علی تسبیح والا، علی اللہ اللہ والا، علی ذکر والا، علی فکر والا، علی قرآن والا، علی تسبیحات والا۔ آج علی کی نماز قضا ہوئی۔ جب آج علی کی نماز قضا ہوئی، نماز علی کی تھی، نماز علی کی تھی، علی کی نماز قضا ہوئی، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، علی رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آئے، نماز قضا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آئے، نماز قضا ہو گئی۔ ادھر سے عقل کا مفتی بولا، اے علی نبی کو اٹھا، نبی کو جگا اور نماز ادا کر۔ عشق کا مفتی بولا، کہا علی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، نبی کو سلا، نبی کے چہرے کی زیارت کرتا جا۔ ارے عقل بولی، علی ادھر نماز ہے، عشق بولا علی ادھر نیاز ہے، عقل بولی علی ادھر عبادت ہے، عشق بولا علی ادھر زیارت ہے، عقل بولی علی اگر ادھر دیکھتا رہا تو نماز قضا ہو جائے گی، عشق بولا علی نماز قضا ہو گئی تو کیا ہوگا، نمازیں کر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ ایک نماز پر طوفان برپا ہو گیا۔ کوئی پوچھے نا کہ علی کا مقام کیا ہے، کہا دیکھو علی کی نماز کا مقام کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا کو ایک تیر لگ گیا، صحابہ نکالتے تو تکلیف ہوتی، حضور نے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز پڑھوں گا نا تو نماز میں تیر نکال لینا، کیونکہ جب علی نماز پڑھتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ علی کی نماز ہے، یہ علی کی نماز ہے۔ ہماری بھی نمازیں ہیں نا، نماز اچھی صاحب، وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، ایک آدمی نے مولانا صاحب سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آج آپ نے قرات چھوٹی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نماز تو جہری نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا عصر و ظہر کی نماز میں کہ یہ چھوٹی قرات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس لیے پتہ چل گیا ہے، پہلے جب میں آپ کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھتا تھا دکان کا سارا حساب پورا ہو جاتا تھا، آج جب پڑھی ہے تو صحاب باقی ہے اور نماز ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ہماری نماز کا حال ہے۔ علی کی نماز کا حال کیا ہے؟ علی سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، علی نمازی ہو؟ فرمایا نمازی ہوں۔ علی حاجی ہو؟ فرمایا حاجی ہوں۔ علی قاری ہو؟ فرمایا قاری ہوں۔ علی قاضی ہو؟ فرمایا قاضی ہوں۔ علی جس رب کو کی نماز پڑھتے ہو بتاؤ کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں، علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ علی کی نماز قضا ہو گئی، مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، پوری کائنات میں کوہرام بپا ہو گیا۔ علی کے ایک آنسو نا حضور کے رخسار پہ گرا۔ یار علی کی بات کرتے ہو، علی کی تو آنسو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ہمارا آنسو تو نکلتا ہی نہیں، اگر نکلے تو رومال پہ گرے گا، اگر نکلے تو گود میں گرے گا، اگر نکلے تو مسلح پہ گرے گا، چٹائی پہ گرے گا، ایسا ہی ہے۔ وہ آنسو، اس آنسو کو سلام بھیجو، علی تیرے آنسو کو سلام۔ تیرا آنسو نکلا کہاں سے؟ علی سے نکلا، گرا کہاں؟ نبی پر گرا۔ آنکھ سے نکلا اور نبی کے رخسار پر گرا۔ جب نبی کے رخسار پر گرا تو حضور نے چشمان نبوت کھولی۔ جب مازاغ البصر کی آنکھیں کھلی تو حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا علی پھر کیا پروگرام ہے؟ یہ نہیں فرمایا چلو قضا پڑھ لو۔ حضور نے فرمایا پروگرام کیا ہے؟ حضور آپ کے ہوتے ہی میں قضا پڑھوں؟ قضا نہیں، یہ علی کا اور علی والوں کا عقیدہ ہے کہ نبی جو چاہے کر سکتا ہے۔ سورج تو ڈوب چکا تھا، سورج تو غروب ہو گیا تھا،
کہہ دیتے حضور اب کیا آپ سو رہے تھے میں نے اٹھایا نہیں، نماز تو قضا ہو گئی، اب مجھ سے کیا پوچھیں، بس مغرب کے ساتھ پڑھ لوں گا. یہ نہیں کہا حضور قضا ہو گئی ہے پر قضا پڑھنی نہیں. کیا کرنا ہے حضور؟ ادا پڑھنی ہے. اچھا حضور ہی فرما دیتے علی چل تو مغرب کے بعد پڑھ لینا، تیری قضا بھی ادا کے برابر. ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیتے کہ مولا اس کی قضا بھی ادا ہے. دیکھیں ایک بندہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا، شرط ہے. پوچھا شرط کیا؟ کہ نمازیں 3 پڑھوں گا. نمازیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل تو مسلمان ہو، 3 نہیں پڑھ لیں. جب اس نے نماز پڑھی نا، دیکھیں نبی کو اختیار ہے نا، کوئی اختیار دے سکتا ہے، کوئی پیر صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی مفسر صاحب، کوئی محدث صاحب کوئی دے سکتا ہے کہ چل بھائی تو 3 نہیں پڑھ؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اختیار دیا، کہا 3، فرمایا 3 پڑھ لینا. جب 3 کی باری آئی اس نے پڑھی نا نماز، تو چوتھی نماز میں آ کے حضور نے فرمایا کدھر آئے ہو، تیری 3 تو پوری ہو گئی. کہا حضور مجھے کیا پتا تھا کہ نماز میں اتنا مزہ آتا ہے. مطلب یہ کہ مزہ لے کے نماز پڑھا کرو، مطلب یہ کہ نماز مزہ لے کے نماز پڑھا کرو، ٹکرے نہ مارا کرو، عادتی نماز نہ پڑھا کرو، نماز محبت والی نماز پڑھا کرو. تو حضرت مولا علی شیر خدا کی تو ایک نماز قضا ہوئی نا، ایک نماز. ہماری کتنی ہوتی ہیں؟ میں پوچھوں گا نہیں، لیکن اگر آج ہی پوچھوں نا کس کس نے 5 پوری پڑھی ہیں تو شرمندگی ہوگی کہ نہیں؟ بولو ہوگی نا شرمندگی. تو یہ معاملہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے. میں یہ نہیں پوچھتا، لیکن مجھے بتاؤ وہ رب سب کچھ دیتا ہے، کس شے کی کمی؟ اتنا بڑا اس کا یہ تو احسان ہے ہی ہے نا کہ اس نے کسی کو حاجی صاحب، کسی کو مفتی صاحب، کسی کو شیخ صاحب، کسی کو فلاں صاحب بنا کے اس کے عیب سارے چھپا چھپو کے لوگوں کے سامنے عزت بنائی ہوئی ہے. قاری صاحب، حافظ صاحب، پتہ نہیں اندر کھاتے کیا بات ہے، وہ رب اور اس کے معاملات ہیں. تو اتنی وہ عزتیں بنا کے ہمیں دیتا ہے، باقی تو جو دیتا ہی دیتا ہے نا. اتنی عزتیں دی ہیں اس نے، ہمیں چھپایا ہوا ہے اور سونا کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے. پھر اس کے سامنے جھکے نا، نماز نہ پڑھیں، اسے سجدہ نہ کریں، اسے یاد نہ کریں. کتنے پھر وہ احسان فراموش ہے. مجھے بتاؤ نا کہ میرے اندر کیا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے انسان ہی بنا دیا. آپ کے اندر کون سا کمال ہے؟ اللہ اگر آپ کو کوئی جانور بنا دیتا، ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کسی کو چلنی تھی کسی. تو اللہ نے انسان بنایا، پھر انسان بنا کے مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنا کے کملی والے مصطفیٰ کا غلام بنایا. ہم تو بدلے اتار ہی نہیں سکتے نا، ہم تو احسانات اتار ہی نہیں سکتے. تو نماز پڑھا کرو. آج کا اس آستانے سے جشن مولود کعبہ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو. اپنے آپ کو نمازی بناؤ. مرید وہ ہے جو نماز پڑھے، مرید وہ ہے جو نماز پڑھے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مرید نہیں. سنو آگے، ایک نماز قضا ہو گئی. میں بات آگے لے جانا چاہتا ہوں، وقت مجھے پتہ ہی نہیں چلا اتنا وقت بھی ہو گیا. اچھا سنیں، ادھر توجہ. وقت میں دیکھوں گا، آپ بے شک نہ دیکھیں. ادھر توجہ. وہ نماز ایک قضا ہوئی، حضور فرما دیتے علی قضا پر ثواب ادا کا مل جائے گا، ہو جاتا. ایسا ادھر ہے توجہ آپ کی ساری. ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن حضور نے ایسے نہیں کیا. کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے نا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دعا حضور کی ہے. دعا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں. یہ وہ ہاتھ ہیں جسے رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. کملی والی یہ تیرا ہاتھ، تیرا کعبہ ہے، یہ تو میرا ہاتھ ہے. یہ وہ ہاتھ ہے. اور حضور نے وہ ہاتھ رب کے بارگاہ. اچھا یہ کون اٹھا رہا ہے؟ حضور اٹھا رہے ہیں. یہ وہ حضور ہیں جو رب کی بارگاہ میں نہ مانگے نا تو رب خود کہتا ہے کملی والے مانگ تو صحیح، تو مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں. مانگتا کیوں نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی دیتا جاتا ہے، بن مانگے ہی دیتا ہے. بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ نے بن مانگے دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات آسان کر دے. کہتے رہے. اب رب کی مرضی نہ کرے نہ کرے. موسیٰ کہتے رہے یا اللہ رب اشرح لی، میرا سینہ کھول دے. جب یار کی باری آئی رب نے نہیں کہا مولا میرا سینہ کھول دے، رب نے خود کہا الم نشرح لک صدرک.
کملی والے ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا. اب وہ کملی والا مصطفیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دعا کے لیے. اچھا یہ دعا کی بات کہہ دوں, دعا کی بات کہہ دوں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا. اور ہاتھ یہ وہ دعا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھی بات ہے, حضور ماں مجھ سے بھی بڑا پیار کرتی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ تو ظاہر ماں جو ہے, کملی والے آقا میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, ماں کے بغیر. فرمایا ٹھیک ہے حضور ماں بھی میرے بغیر نہیں رہتی. حضور نے فرمایا ماں باپ, ماں اور بیٹے کی محبت جو ہے, اے ابو ہریرہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کہنا یہ چاہتا ہوں میری ماں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں آپ کے قدموں کی بدولت جنت میں چلا گیا, ماں جہنم میں چلی گئی, تو حضور میں کیسے رہوں گا, ماں میری کیسے رہے گی, بڑی محبت ہے, رہ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ آقا دعا, میری ماں کے لیے دعا ہی کر دے, وہ بھی کلمہ پڑھ لے. اب حضور نے وہاں پہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضور نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے, اٹھ کر عین حالت دعا, حضور ادھر دعا کرنے لگے, ادھر ابو ہریرہ اٹھے. جب اٹھے تو اٹھ کے چلنے لگے تو صحابہ نے روکا, صحابہ نے پکڑا, صحابہ نے فرمایا او ابو ہریرہ کدھر جا رہا ہے, اور رک تو جا. ابو ہریرہ تیز اور چھوڑ دو. کہا ابو ہریرہ ٹھہر جا, ادھر دعا کا کہہ رہا ہے, ادھر دوڑ کے جا رہا ہے, بتا تو صحیح کیا کر رہا ہے, دعا تو کرا کے جا. کہا چھوڑو مجھے, میں دوڑ کے گھر جانا چاہتا ہوں. پوچھا وہ تو دوڑ کے گھر کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہا میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں, پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی. جب گھر پہنچے حضرت ابو ہریرہ جب گھر پہنچے تو گھر پہ دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ تھوڑی تاخیر سے کھلا. جب تاخیر سے کھلا تو حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے کھولا. جب ماں نے کھولا تو ابو ہریرہ بولے ماں اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولتے ہوئے, کیا کر رہی تھی؟ کہا ابو ہریرہ بس بھی کر, ادھر کملی والے مصطفیٰ کو دعا کا کہہ کے آ کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا, تجھے پتہ نہیں وہ مصطفیٰ ادھر دعا بھی فرما رہا تھا, ادھر آ کے کلمہ بھی پڑھا رہا تھا. عجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز ہے جب دعائے محمد. اب حضرت مولا علی کے لیے, وہ تو ابو ہریرہ تھے نا, وہ تو مانگ رہے تھے نا, علی کو تو بن مانگے ہی حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کہا اے مولا علی جن اطاعتی کا واطاعتی رسولی کا. علی جی کا اے علی, تیرا علی تیری اطاعت میں تھا, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. علی بھی تیرا, علی بھی تیرا. کہا علی بھی تیرا, اطاعت بھی تیری, رسول بھی تیرا. فردد علیہ شمس, سورج بھی تیرا. اب سورج کو کیا واپس آئے, تیرے علی نے نماز پڑھنی ہے. واہ واہ واہ, بولو نا سبحان اللہ. یا تھوڑا مزہ لے کے بولو سبحان اللہ, کھل کے بولو سبحان اللہ. اچھا مولا اطاعت میں, اب مولا علی کر کیا رہے تھے؟ گود میں سر تھا حضور کا, علی بس زیارت کر رہے تھے. تو کہا تیری اطاعت, تیری اطاعت. یہ رب کی اطاعت کب سے ہو گئی حضور کی زیارت کرنی؟ حضور کو دیکھنا رب کی زیارت کیا ہے, تو رب سے ہی پوچھ لیتے ہیں. مولا یہ حضور کو دیکھنا, علی تو حضور کو دیکھ رہے تھے, یہ تیری اطاعت کیا ہے, بتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کیا کہوں, تمہیں میرا پتہ نہیں. مولا ہمیں نہیں پتا, تو بتا. اللہ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, میں بھی اور کچھ نہیں کرتا, میں بھی تو یار کو دیکھتا ہی رہتا ہوں, میں بھی تو اپنے مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہوں. کہا اطاعتی کا واطاعتی رسولی کا, یہ تیرا علی تیری اطاعت. اور یہ نہیں کہا میری اطاعت, کہا تیرے رسول کی اطاعت. علی بھی تیرا, اطاعت بھی تیری, رسول بھی تیرا, اور سورج بھی تیرا. کیا واپس آئے سورج کو, کیا واپس آئے. سورج واپس آنا معمولی بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, معمولی بات ہے؟ سورج واپس آئے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام بدل جاتا ہے. ابھی مجھے بتائے نہ اگر سورج واپس آ جائے تو ہم تو عشاء پڑھ چکے ہیں, پتہ نہیں وہ عشاء کے مقام پر آ جائے. وہ مغرب سے مغرب کے وقت گیا نا, تو وہ عصر کے مقام پر واپس آیا, تو پھر یعنی ڈوبا ہوا سورج, شام پڑ رہی تھی پھر سورج نکل آیا. تو جہاں پر ساری کائنات میں تو اس وقت عصر نہیں تھی,
مغرب نہیں تھی، کہاں پہ کسی وقت کسی مقام پر فجر ہوگی، کسی مقام پر اشراق ہوگی، چاشت ہوگی، زوال کا ٹائم ہوگا، ظہر کا ٹائم ہوگا، عصر کا ٹائم ہوگا. پوری دنیا میں نظام ہے اور پوری دنیا میں نظام چلتا ہے سورج کے گرد. ساری دنیا کا نظام سورج کے گرد ہے. اور کہا اس سورج کو کہ واپس آ. رب نے فرمایا کملی والے مجھے کیا کہتا ہے، بے شک میری اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میری کیا اطاعت ہے؟ جس نے تیری اطاعت کر لی وہی تو میری اطاعت ہے. کملی والے مجھے کیا کہتا ہے، میں اشارہ کروں، میں کہوں نہیں، آج اشارہ تو کر. ڈوبا ہوا سورج تیرے اشارے پہ واپس آئے تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے یہ جو 14 طبق کی کائنات ہے یہ مصطفیٰ کے جوڑوں کی سوغات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. کملی والا اشارہ کرنا تیرا کام، ڈوبا ہوا سورج واپس لانا میرا کام. اب ایک حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ میرا کملی والا فرماتا ہے جب یہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے زنجیریں ڈال کر اسے مشرق سے مغرب کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں. ایک فرشتے کی طاقت اگر وہ پر ذرا سرکائے 14 طبق کی کائنات کہو بالا ہو جائے. ایک فرشتے کی طاقت تو 70,000 فرشتوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. کہا کملی والا اشارہ کر. میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج تو آ ہی گیا. 70,000 فرشتے بھی لٹکتے ہوئے واپس آ گئے. بولو سبحان اللہ، کھل کے بولو ذرا، مل کے بولو ذرا. خدا کی قسم ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ یہی دکھا رہا تھا. مصطفیٰ نے یوں اشارہ کیا انگلی سے. اللہ بتانا چاہتا تھا ایک طرف 70,000 فرشتوں کی طاقت، ایک طرف میرے مصطفیٰ کی انگلی کی طاقت. اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس سے آگے بھی بات کرتا ہوں. ایک طرف انگلی کی طاقت، انگلی کی طاقت کا یہ عالم ہے. اللہ یہ دکھا رہا ہے اور لوگوں دیکھو یہ انگلی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے پورے ہاتھ کی طاقت کتنی ہوگی. اگر انگلی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بازو کی طاقت کتنی ہوگی. بازو کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پورے بدن کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اگر پورے بدن کی اتنی طاقت ہے تو 5 ٹن کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. بولو علی علی ہے. سارے نہ بولو، جس کا ہے وہ بولو علی علی ہے. مل کے بولو علی 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 علی. کون مولا علی شیر خدا. میں کس پہلو پہ بات کروں. سوچا تھا 1 گھنٹہ بات کروں گا، گھنٹہ ہو گیا. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چلا کیسے گزر گیا. پتہ نہیں آپ کو پتا چلا ہے کہ نہیں چلا. نہیں چلا تو بولو سبحان اللہ. علی کے نام میں لذت ہی ایسی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کھل کے بولو سبحان اللہ. اچھا علی کا ذکر ہو تو علم کا ذکر نہ ہو بات مکمل نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا دیہات، میں علم کا گاؤں، میں علم کا قصبہ، میں علم کا محلہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا. کہا شہر. شہر اس کو کہتے ہیں جس میں ہر شے ملے. شہر اس کو کہتے ہیں جس میں ہر شے. اگر کوئی گاؤں سے جائے وہ کیا ہو یا فلاں چیز لینے جا رہا ہوں کیونکہ گاؤں میں ملتی نہیں شہر میں جا رہا ہوں تو شہر اسے کہتے ہیں جس میں ہر شے ملے. تو حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، وعلی بابوہا، علی اس کا دروازہ. پتہ چلا وہ جو شہر ہے اس گھر میں ہر شے ہے. اللہ کی توحید اسی شہر میں، نبوت و رسالت اسی شہر میں، صدیق کی صداقت اسی شہر میں، عمر کی عدالت اسی شہر میں،
عثمان کی سخاوت اسی شہر میں، علی کی شجاعت اسی شہر میں، حسین کی شہادت اسی شہر میں، ولایت کے خزانے اسی شہر میں، امامت کے جوہر اسی شہر میں، قرآن کی معرفت اسی شہر میں، ارے ہر کائنات 14 طبق کی کائنات کی ہر شے اسی شہر میں۔ اور اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ کہا علی بابوہا، علی دروازہ ہے۔ پتہ چلا اگر تمہیں نبوت تک پہنچنا ہے، توحید لینی ہے، نبوت کا فیض لینا ہے، رسالت کا فیض لینا ہے، تلاوت کا فیض لینا ہے، امامت کا فیض لینا ہے، ولایت کا فیض لینا ہے، ارے تم نے اگر تم نے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے دولت لینی ہے، شہرت لینی ہے، عزت لینی ہے، کچھ معرفت لینی ہے، حقیقت لینی ہے، کچھ بھی لینا ہے تو تمہیں ایک بار علی کے پاس نہیں، 2 بار علی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ ایک جاتے ہوئے جاؤ گے شہر میں، جب جاؤ گے، ایک واپسی ہوئی آتے ہوئے آؤ گے، جب شہر سے باہر آؤ گے پتہ چلا اللہ کے نبی سے اگر کچھ ملتا ہے تو صرف اسی کو ملتا ہے جو علی کی بارگاہ میں سر جھکا لیتا ہے۔ علی سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں، قاضی علی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کئی بار جب خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر کسی مسئلے میں پھنس جاتے نا تو مولا علی کہتے یہ کیا کر رہے ہو، اس کا فیصلہ یہ نہیں یہ ہے۔ وہ کہتے علی شکر ہے تو ہے، تو نے ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ یہ فیصلے ہوتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ مانگتا ہوں علی کی عدالت سے، علی کی قضا سے۔ علی ایسا قاضی ہے کہ ہر شے کا فیصلہ علی کے پاس ہے، علی فیصلہ کرنے والا ہے، علی سے بڑھ کر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، علی سے بڑھ کر علم کائنات میں کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے کملی والے مصطفیٰ تک کسی نے یہ اعلان نہیں کیا۔ 2 ہستیاں ہیں انہوں نے اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ ایک حضور نے اعلان کیا سلونی اما شئتم دون العرش، حضور کا اعلان۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو، مدینے والوں کو، فرمایا پوچھو مجھ سے۔ یا رسول اللہ کیا پوچھے؟ سلونی اما شئتم، جو مرضی پوچھو۔ حضور صرف نیچے نیچے فرمایا دون العرش، عرش سے آگے کی بات بھی پوچھ لو، جو مرضی پوچھو۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نام تھا عبداللہ بن حذیفہ، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اپنے باپ کے نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا لوگ تانے دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا نہیں، کیا باپ کا نہیں؟ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں باپ بھی نہیں جانتا ہوتا، یہ صرف ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا ہے کہ نہیں۔ میرا مصطفیٰ فرماتا ہے اے عبداللہ تو حذیفہ کا بیٹا ہے، تو حذیفہ کا بیٹا ہے، تو حذیفہ کا بیٹا ہے۔ وہ کملی والا مصطفیٰ مسجد نبوی میں نام لے لے کر اٹھایا، اٹھ اخرج فلاں ابن فلاں، اخرج فلاں ابن فلاں، اخرج فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں تو منافق کا نکل جا، تو منافق کا نکل جا، تو منافق کا نکل جا۔ یا نبی نے یہ اعلان کیا، یا تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں مولا علی کو پتہ چلا کہ حضور کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، حضور کو پتہ کوئی نہیں، علم غیب نہیں، حضور جانتے نہیں۔ مولا علی شیر خدا مسجد نبوی شریف میں آ گئے، آ کے فرمایا پوچھو مجھ سے، کیا پوچھتے ہو؟ سلونی اما دون العرش، کا عرش سے آگے کی بات پوچھ لو، پوچھو۔ لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، کوئی سوال یہ کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے۔ آسمان پر فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جبریل نے کہا مولا اگر اجازت ہو تو میں بھی علی کی بارگاہ میں جاؤں؟ پوچھا کیا کرنے؟ کہا میں بھی سوال کرنے، علی سے سوال کروں، بلا علی کو پتہ ہے کہ نہیں، علی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، تو میں پوچھوں تو صحیح جا کے۔ جبریل نے اپنا رنگ بدلا، روپ بدلا، کفیت بدلی، حالت بدلی، بدل کے ایک دیہاتی بن کے آ گئے اسی مجمع میں، اور آ کے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں علی جو مرضی پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھ لے۔
اچھا بتا تو صحیح جبریل کدھر ہے؟ اے علی بتا جبریل کدھر ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فوراً سدرہ پر دیکھا، علی تھے نا، یوں نظر اٹھائی سدرہ کو دیکھا، تھوڑی سبحان اللہ تبی، علی نے یوں نظر اٹھائی سدرہ کو دیکھا۔ سدرہ جبریل کا مقام ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں یوں نظر اٹھائی تو سدرہ پہ دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو سدرہ کے پردوں کے پیچھے دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو ساتوں آسمانوں کو دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو مشرق و مغرب میں دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو شمال و جنوب کو دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو یوں نظر جھکائی تو تحت الثری تک دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو آسمان میں ہواؤں کی طرف دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ تو سارے آسمانوں کے درمیان میں دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو جنت میں دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو جہنم کی طرف دیکھا، جبریل وہاں بھی نظر نہیں آیا۔ یوں نظر اٹھائی تو آسمانوں کو دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ علی کے ذہن میں یہ بات آئی، جبریل فرشتہ ہے اور فرشتے کی یہ صفت ہے، وہ اپنی جہت کو بدل سکتا ہے، چاہے تو وہ انسان بن جائے، چاہے تو وہ فرشتہ بن جائے، چاہے تو وہ پتا بن جائے، چاہے تو وہ پتی بن جائے، چاہے تو وہ قطرہ بن جائے، چاہے تو وہ پانی بن جائے، چاہے تو وہ مٹی بن جائے، چاہے تو وہ پتھر بن جائے، چاہے تو وہ درخت بن جائے، چاہے تو وہ کچھ بھی بن جائے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل بھی شکلیں بدل بدل کر آگے پیچھے نہ جا رہا ہو۔ آپ نے فوراً پھر سدرہ پہ دیکھا، کہیں پردہ بن کر جبریل سدرہ کے پردے کے ساتھ لٹک نہ گیا ہو۔ میرے مولا علی نے پھر سدرہ کے ایک ایک پتے کو دیکھا، کہیں پتا بن کر، سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اس درخت کے ساتھ لگ نہ گیا ہو۔ پھر مولا علی شیر خدا نے آسمان کے ایک ایک تارے کو دیکھا، کہیں تارا بن کر آسمان پر چمک نہ رہا ہو۔ پھر چاند کی چاندنی کو دیکھا کہ چاند کی چاندنی بن کر رات کے وقت میں کسی جگہ پہ روشن نہ ہو رہا ہو۔ پھر سورج کو دیکھا کہ سورج کی کرنوں کو دیکھا کہ جبریل کرنیں بن کر کسی زمین پر کسی زمین کو چمکا نہ رہا ہو۔ پھر میرے مولا علی شیر خدا نے ایک ایک فرشتے کو دیکھا، کہیں دوسرے فرشتے کی شکل میں آ کر جبریل آ جا نہ رہا ہو۔ پھر حق جنت میں حوروں کو دیکھا، کہیں حور بن کر جبریل جنت میں داخل نہ ہو گیا ہو۔ پھر غلمان کو دیکھا، کہیں غلمان بن کر جنت میں بیٹھ نہ گیا ہو۔ پھر جنت کے ایک ایک پھل کو دیکھا، کہیں پھل بن کر کسی درخت کے ساتھ لگ نہ گیا ہو۔ پھر جنت میں ایک ایک پھول کو دیکھا، کہیں پتی بن کر کسی پھول کے ساتھ لٹک نہ گیا ہو۔ شبنم کے قطروں کو دیکھا، کہیں قطرہ بن کر صبح کے وقت گر نہ رہا ہو۔ پھر ایک ایک بارش کے قطرے کو دیکھا، کہیں قطرہ بن کر کسی جگہ پر بہہ نہ رہا ہو۔ پھر ایک ایک سمندر کے پانیوں کو دیکھا، کہیں پانی بن کر سمندر میں چل نہ رہا ہو۔ میرے مصطفیٰ نے ایک ایک کائنات میں، مولا علی شیر خدا نے ایک کائنات میں ایک ایک چیز کو دیکھا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے 14 طبق کی کائنات کو دیکھا۔ علی کہیں نظر نہ آیا۔ جب علی نظر نہ آیا، مولا علی نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، میں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے ساری کائنات کو دیکھا ہے، علی جبریل نظر نہیں آیا۔ اے سوال کرنے والے، جبریل کہیں بھی نہیں، اگر جبریل ہے تو ہی جبریل ہے۔ علی کے پاس کتنا علم تھا؟ بولو سبحان اللہ۔ اچھا بس مجھے اشارہ ہو گیا تو میں بس 2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اتنا علم تھا کہ دنیا آج بھی علی کے علم کو مانتی ہے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا اور وہ کافی عرصے سے دوستوں سے ملنے جلنے سے قاصر تھا، کسی چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ دوران ریسرچ اس کی ملاقات کسی مسلمان سائنسدان سے، اس نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ ملاقات بڑی دیر بعد ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کو، پہلے آسمان پر دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، ایک ستارے سے دوسرا ستارہ کتنے فاصلے پر ہے، ایک سیارہ دوسرے سیارہ کتنے فاصلے پر ہے۔ تو میں آسمانی منظر کو، آسمانی چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر ریسرچ کرنا ہے تو تو نے نہجۃ البلاغہ پڑھا ہے؟ پڑھی ہے نہجۃ البلاغہ؟ وہ مولا علی کی کتاب ہے۔ اس نے کہا نہیں، کس نے لکھی ہے؟ کہا مولا علی نے۔ اس نے کہا کون مولا علی؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا کون مولا علی؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کتاب پڑھ تجھے پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے تجسس پیدا ہوا، اس نے کہا کتاب مجھے بھیجو۔
وہ کتاب کا ترجمہ انگلش میں کر کے اس سائنسدان نے دوسرے سائنسدان کو بھیجا. جب اس نے کتاب پڑھی تو اس نے پھر خط لکھا. اس نے کہا یار میں نے کتاب تو پڑھی ہے اور میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے تو عجیب چیز نظر آئی ہے سامنے. پوچھا وہ کیا؟ کہا وہ میں نے کتاب پڑھی ہے اور جب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگتا ایسا ہے یہ جس کو تم علی کہتے ہو یا تو یہ وہ ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں یا تو یہ علی وہ ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں. اگر بنائی نہیں تو پھر یہ وہ ضرور ہے جب بن رہی تھی تو سامنے دیکھ رہا تھا کیسی کون سی شے بن رہی ہے. علم تعلیم سے ہے نا. تعلیم تے آگے عین لام یہ میم. تے اور میم کے درمیان عین لام یہ. تو عین لام یہ علی نہیں ہوتا؟ بولو عین لام یہ کیا ہے؟ علی ہے. اور پہلے کیا ہے؟ تے. اور آخر میں کیا ہے؟ میم. اور درمیان میں کیا ہے؟ علی. پتہ چلا قیامت تک جو بھی کوئی تعلیم حاصل کرنے چاہے گا اس کو علی کا دامن پکڑنا پڑے گا, علی کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. اگر علی کو نکالو گے تو تے اور میم رہ جائے گی. تے اور میم کا مطلب تم, اور اگر تم رہ گئے تو پھر تمہاری ہستی ہے ہی کوئی نہیں. تمہاری ہستی اس وقت ہوگی جب علم حاصل کرو گے. علم کب ملے گا؟ جب علی کو مانو گے. کسی نے علی سے یہی سوال کیا تھا, اے علی اتنا علم, اے علی اتنا علم, اتنی معرفت, اتنا عروج علم کا, علی ذرا بتا تو صحیح علم اتنا کہاں سے لیا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں نے علم کہاں سے لیا؟ کہا میں نے 2 جگہوں سے علم لیا. پوچھا کون سی جگہوں سے؟ کہا جب میں پیدا ہوا تو کملی والے مصطفیٰ نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر اپنی زبان میرے منہ میں رکھی اور مجھے گھڑتی دی, اس وقت علم ملا. اور دوسری جگہ کہا جب کملی والے مصطفیٰ کو میں نے غسل دیا اور حضور کی آنکھوں پر پانی ٹھہرا, جب ٹھہرا میں نے لب قریب کیے اور لب قریب کر کے وہ میں نے پانی چوس لیا اور باقی جو علم تھا وہ وہاں سے مجھے مل گیا. اب میرے آقا کی حدیث سنو علم کے بارے میں. حضور کی حدیث کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارا علم یہ تورات انجیل اور زبور میں رکھا ہے, اور زبور تورات انجیل کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے. قرآن کا سارا علم اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا ہے. سورہ یاسین کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ کی با کے اندر رکھا ہے. اور اس با کا سارا علم جو با کے نیچے نقطہ ہے اس میں رکھا ہے. اور یہ جو نقطہ ہے مولا علی فرماتے ہیں ان النقطہ تحت البا, لوگوں جو با کے نیچے نقطہ ہے کوئی اور نہیں, وہ علی ہے. علی علی ہے. سارے بولو علی. گلشن معرفت کی شگفتہ کلی ہے علی. سارے بولو گواہ مدینے کی ہر ایک گلی ہے علی. ادا شناس راز و خف و جلی ہے علی. علی. سارے کھل کے بولو علی 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 علی. علی کا ذکر ہو شجاعت نہ ہو, علی کا ذکر ہو تلوار نہ اٹھے, علی کا ذکر ہو جہاد کی بات نہ ہو, علی کا ذکر ہو میدان میں نہ آیا جائے, علی کا ذکر ہو تو علی کی بات یوں نہ سنائی جائے کہ خندق کا میدان ہے, خندق کا میدان ہے, صحابہ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں, درمیان میں خندق ہے اور ادھر سے آواز آ رہی ہے. خندق کو پھیلان کر عمر بن عبد ود صحابہ کی طرف اکیلا تنہا عمر بن عبد ود جو بہت بڑا جنگجو تھا, بہت بڑا جرنیل تھا, بہت بہادر تھا, اکیلا. اس کا دعویٰ تھا میں 1000 بندے سے لڑ سکتا ہوں. اس نے آواز دے کے کہا او مسلمانوں آؤ مقابلے میں عمر بن عبد ود ہوں. صحابہ پہ سناٹا جیسے آپ پہ سناٹا, صحابہ پہ سناٹا, کوئی نہیں بول رہے. مولا علی آگے بڑھے, حضور میں جاؤں, حضور میں جاؤں. حضور نے فرمایا علی ٹھہر جا. وہ پھر بولا
تمہارے مذہب کے مطابق شہادت جنت میں لے جاتی ہے، کوئی ہے جنت میں جانے والا؟ آؤ مقابلے میں عمر بن عبد ود ہوں۔ صحابہ پھر چپ، علی پھر بولے حضور اجازت دے دیں، کملی والے آقا اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ۔ عمر بن عبد ود پھر بولا صحابہ کدھر گئے ہو تم؟ آؤ اپنی بیویوں کو بیوہ کراؤ، بچوں کو یتیم بناؤ۔ میں عمر بن عبد ود بول رہا ہوں۔ علی نے کی حضور اب نہیں رہا جاتا، آقا اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا علی یہ میری تلوار پکڑ، علی جا۔ علی کے سر پر مصطفیٰ کا امامہ ہے، مصطفیٰ نہیں چل رہا، مرتضیٰ چل رہا ہے۔ خندق کا میدان ہے، علی مٹک مٹک کے چل رہا ہے۔ جب علی میدان کی طرف گیا، میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، فرمایا آج کل کفر کے مقابلے میں علی کل ایمان جا رہا ہے۔ کل ایمان علی کو کہا۔ اگر خندق میں علی کو شکست ہوتی، ایمان کو شکست ہونی تھی۔ خندق میں علی گر جاتا، ایمان گر جاتا۔ خندق میں اگر علی کو نقصان ہوتا تو ایمان کو نقصان ہوتا۔ اب علی مقابلے میں گئے۔ عمر بن عبد ود نے دیکھا پتلا سا دبلا سا، یہ کون میرے مقابلے میں آ گیا؟ پوچھا کون ہے تو؟ کہا جانتا نہیں میرا نام علی ہے۔ علی بن ابی طالب ہے؟ اس نے کہا علی بن ابی طالب ہے؟ کہا ہاں۔ واپس چلا جا، وہ میرا یار تھا، تیرا باپ میرا یار تھا، تو اس طرح کر واپس چلا جا، مجھے تیرے اوپر ترس آ رہا ہے، میں تیرے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو میرے یار کا بیٹا ہے۔ علی بولے اس طرح کر، میں تجھے واپس جانے نہیں دوں گا، اور مجھے بھی تیرے اوپر ترس آ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جا۔ اس نے کہا تیری یہ جرت، مجھے کہہ رہا جانتا نہیں میں عمر بن عبد ود ہوں؟ کہا تو جانتا نہیں میرا نام حیدر ہے؟ اس نے کہا ہے تیری یہ مجال، کیسی باتیں کرتا ہے، جا تجھے چھوڑتا ہوں، چلا جا۔ کہا علی تجھے نہیں چھوڑنے والا، اب تو بچ کے کدھر جائے گا؟ عمر بن عبد ود کو غصہ آیا، اس نے وار کیا، علی نے ڈھال کی۔ جب علی نے ڈھال کی، وار اتنا سخت تھا کہ علی کے کندھے کو چھوتے ہوئے اس کی تلوار گزری، علی کا کندھا زخمی ہوا۔ جب کندھا زخمی ہوا، علی شیر تو پہلے ہی تھا، اب وہ زخمی شیر ہو گیا تھا۔ اب جب زخمی شیر ہوا، وہ زخمی شیر سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب علی نے کہا عمر بن عبد ود بس اب تیری باری نہیں، اب میری باری ہے۔ کہا اللہ اکبر۔ جب کہا نا اللہ اکبر، دھول اٹھی، گرد اٹھی، شور اٹھا، چیخ نکلی، آواز آئی۔ جب آواز آئی، علی کی تلوار ہوا سے گزرتی ہوئی علی کی تلوار عمر بن عبد ود کی گردن پر، جب گردن پر آئی، یہ تلوار علی کی تھی، علی کے وار سے کون بچ سکتا تھا؟ علی کی تلوار چلی، اور چلتے ہی عمر بن عبد ود جب زمین پر پڑا ہوا نظر آیا، میرا کملی والا دور سے دیکھ کے پکار اٹھا نعرہ تکبیر۔ حضور نے نعرہ تکبیر لگائے، آسمان قدرت سے آواز آ رہی تھی، فرشتے دیکھ کر پکار کے علی کی ضرب کو دیکھ کر یہ پکار کے کہہ رہے تھے اے علی تیرے اس بار پر، تیری اس ضرب پر ہم مرحبا کہتے ہیں، تجھے سلام کہتے ہیں۔ میرا مصطفیٰ پکار اٹھا، فرمایا علی تیری ایک ضرب، خندق کی ایک ضرب جو ہے ثقلین کی عبادات سے افضل ہے۔ پوری دنیا گونجی کہ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قربت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی
अली पर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी मरहब कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नगर नगर गली गली बोलो सुभान अल्लाह। थक तो नहीं गए? कोई लंगर की तलब? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं पता ये रूह का लंगर है, ये रूह का लंगर है। जिस्म का लंगर तो खाते हो, यहाँ पे आओ आस्थाने पर तो रूह का लंगर भी लिया करो। ये जो जिक्र व फिक्र है ये रूह का लंगर है, अली का जिक्र है ये रूह का लंगर है। ये अली का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि रूह को लंगर मिले। बात खैबर की, बात खैबर की तो दूर की बात है, बात खैबर की तो दूर की बात है। अली वो है, अली वो है, अली वो है। आज भी जब अली का नाम लिया जाए ना, मुसलमान अली का नाम लेके जंग लड़ते हैं, अली का नाम लेकर जिहाद किया जाता है। जब 65 की जंग लगी ना, मैं बात बस ख़त्म करने वाला हूँ। जब 65 की जंग लगी ना, 1965 की, उस वक्त मुसलमानों को बड़ी अजीम फतह मिली। आपके फैसलाबाद के एक शायर हैं सरदार हुसैन सरदार, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। मेरा ख्याल है उनके बेटे हैं साबर सरदार साहब, उनके वालिद साहब सरदार हुसैन सरदार। मैंने उनको सुना है गुजरांवाला में लाइव, और बड़े अच्छे शायर थे। सुने, अच्छा, जब 1965 की जंग लगी ना, बड़ी तवज्जो वाली बात सुनने वाली है। तो मुशायरा हुआ रेडियो पाकिस्तान पे, उस वक्त तो ज़्यादा रेडियो ही था, तो रेडियो पाकिस्तान पे मुशायरा हुआ। उस मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा, और वो शेर उनको 15 मिनट तक दाद देती है। कितने मिनट दाद मिली? 15 मिनट। पता नहीं आप कितने मिनट देते हैं? 15 मिनट उन्हें दाद मिली। वो शेर क्या था? शेर सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। उसका तल्लक मौला अली के साथ है। उन्होंने 65 की जंग की फतह पर, दौरान 65 जंग, उन्होंने ये शेर पढ़ा। पंजाबी शायर थे ना, उन्होंने कहा, सानू पता है जदों तूफान आंदा, सानू पता है जदों तूफान आंदा, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੀਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਤਫੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। साढ़े तीर तफंग ते एक पासे, तुसी मौला अली का नारा। अली गए ना जब खैबर में, कहाँ? खैबर में मरहब आया। बार बार हमला होता, खैबर पर फतह नहीं हो रहा था ना। हुजूर ने फरमाया, कल मैं जिसे झंडा दूंगा खैबर फतह हो जाएगा। बस मैं अब आखिरी वाकई आखिरी है, अब मैं कल जिसे झंडा दूंगा खैबर फतह हो जाएगा। सहाबा को तजस्सुस हुआ कि ये झंडा जिसको भी मिला तो फतह होगा। सुबह हुई ना तो हर सहाबी आगे आगे हो हुजूर के, कि हुजूर मेरा देख, मुझे देख के मेरा ही नाम ले लें। फतह तो हो जानी थी हुजूर, जिसे भी देते झंडा। हुजूर कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, देखते देखते हुजूर ने फरमाया, आईना अली, अली किधर है? अर्ज़ की, आका अली बीमार हैं, आँखों, आपकी आँखें जो हैं वो ठीक नहीं है। फरमाया बुलाओ अली को। अली को बुला के फरमाया, अली क्या हुआ? या रसूलल्लाह आँखें ख़राब है। उन्होंने फरमाया करीब आ, लुआब लगाया, अली की आंखें ठीक हो गई, झंडा दिया, मैं जाओ फतह होगी। अली जा रहे थे घोड़े पे, रास्ते में एक बंदे ने रोका, मरहब ने मौला अली को रोका, रुको 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 रुको, तुम मुसलमानों के लश्कर के सिपाही लगते हो? अली ने फरमाया, हाँ मुसलमानों के लश्कर का सिपाही हूँ। तुम्हारे लश्कर में कोई अली है? मरहब ने सवाल किया, तुम्हारे लश्कर में कोई अली भी है? फरमाया, हाँ है। क्यों पूछते हो उसका? अली का क्यों पूछते हो? कहा, सुना है वो बड़ा जंगजू और बड़ा बहादुर है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। अली ने कहा, तू उससे क्या लड़ेगा, पहले मेरे साथ कुश्ती कर ले।
اس نے کہا تیرے ساتھ میں کیا کروں، تو مجھے جانتا نہیں، میرا نام مرحب ہے۔ کہ میں جانتا ہوں لیکن تو علی کی بات کرتا ہے، تو میرے ساتھ تو لڑ کے دیکھ۔ اس نے کہا چلو ابھی کشتی کر لیتے ہیں۔ کشتی شروع ہو گئی، علی نے ہاتھ ڈالا، مرحب کو اٹھایا، گھمایا، پٹکھایا، ہوش ہی اڑ گئے اس کے۔ اس نے کہا یہ کیا کیا تو نے، میں تو ابھی کھڑا ہی ہوا تھا، تو نے اپنا داؤ لگا دیا، ٹھہرو مجھے صحیح کھڑے ہو لینے دو، اب دوبارہ آؤ۔ مولا علی نے پھر وہ مقابلے میں آیا، مولا علی نے پھر اٹھایا اور پھر نیچے پھینکا۔ اس نے کہا تو بڑا ہوشیار لڑکا ہے، بڑا تیز ہے، ٹھہر جب میں آواز دوں تو پھر آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بار آیا، کہا ٹھیک ہے تیار ہے، کہا بالکل اب آ۔ مولا علی نے پھر پکڑا، اٹھایا، گھمایا، پٹکایا۔ جب نیچے گرا تو پکار کے کہتا ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل میرا یہ کہتا ہے تو حیدر کرار ہے، دل میرا یہ کہتا ہے تو حیدر کرار ہے۔ کون؟ مولا علی شیر خدا۔ جب مرحب کا لگ گیا نا، خیبر کا جب لگ گیا نا میدان، تو مرحب آیا، اس نے سر پہ لوہے کا خود پہنا، سینے پہ لوہے کی زرہ پہنی، پورا اپنے جسم کو لوہے سے چھپا کر حفاظت کر کے میدان میں آ گیا۔ اور میدان میں آ کے مولا علی شیر خدا سے آ کر اس نے للکارا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ میرا نام مرحب ہے۔ علی اٹھے، فرمایا تیرا نام مرحب ہے تو میرا نام حیدر ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے کہا حیدر، علی وار کر۔ علی نے کہا اگر میں وار کروں تجھے موقع نہیں ملے گا۔ علی پہلے وار نہیں کرتا، تیری حسرت نہ رہ جائے، پہلے تو وار کر۔ اس نے وار کیا، مولا علی شیر خدا نے ڈھال کی، اس نے پلٹ کے وار کیا، علی وار سے بچے۔ اس نے تیسری مرتبہ وار کیا، علی سنبھل کر آواز دے کے کہتے ہیں مرحب بس اب میری باری ہے، یہ کہا اور ذوالفقار حیدری کو اٹھایا، ہوا میں لہرایا، لہلا کے پکار کے کہا بچ اب حیدر کا وار ہے۔ کہا اللہ اکبر، علی کی تلوار مرحب کے سر پر، علی کی تلوار مرحب کے سر پر لوہے کا خود تھا، علی کی تلوار نے لوہے کے خود کو کاٹا، نیچے سر تھا، سر کو کاٹا، نیچے گردن تھی، گردن کو کاٹا، نیچے سینہ تھا، علی کی تلوار نے سینے کو کاٹا، نیچے دھڑ تھا، علی کی تلوار نے دھڑ کو کاٹا، نیچے گھوڑا تھا، علی کی تلوار نے گھوڑے کو کاٹا، نیچے زمین تھی، علی کی تلوار زمین میں جا کے دسی گئی، زمین پکار کر کہنے لگی خدایا علی کے غضب سے بچا لے، علی کے غضب سے بچا لے۔ آواز آ رہی تھی شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی علی ہے، بولو بس علی، سارے بولو علی، سارے بولو علی، سارے مل کے بولو علی، گونج پڑ گیا علی۔ کسی نے حضرت شمس تبریز سے پوچھا تھا آپ کا مولا علی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا شمس غلام قمبرت دم ہما دم علی علی۔ مطلب کیا؟ میں تو حضرت قمبر کے اور مولا علی کے غلام، قمبر کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جہاں تک علی کی بات کرتے ہو تو میرا تو ہر سانس سانس علی 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 پکارتا رہتا ہے۔ بولو علی علی ہے، مل کے بولو علی علی ہے۔ علی کا نام بڑا پیارا ہے، علی علی ہے، علی کا نام بڑا پیارا ہے، علی کا نام بڑا پیارا وظیفہ ہے، علی کا نام بڑا پیارا کلمہ ہے، علی کا نام لینے سے دل کو سکون آتا ہے، علی کا نام لینے سے آنکھوں میں سرور آتا ہے، علی کا نام لینے سے دل کو سکون آتا ہے، علی کا نام لے تو مجلس میں جوش آ جاتا ہے، علی کا نام لے تو جہاد میں کفر پر فتح آ جاتی ہے، علی کا نام لینے سے سینے میں جوش آتا ہے، علی کا نام لینے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، علی کا نام لینے سے روح کو بالیدگی ملتی ہے، علی کے نام سے سورج کو جلال ملتا ہے، علی کے نام سے چاند کو جمال ملتا ہے،
علی کے نام سے حوروں کو نگہت ملتی ہے، علی کے نام سے پھولوں کو رنگت ملتی ہے، علی کے نام سے حوروں کو نگہت ملتی ہے، علی کے نام سے قوس قزح کی رنگینیاں رقص کرتی ہیں، علی کا نام آئے تو بلبل ترنم سرائی ہو جاتے ہیں، علی کا نام آئے تو کلیاں کھل جاتی ہیں، علی کا نام آئے تو پھول مسکرا پڑتے ہیں، علی کا نام آئے تو دوزخ کا در بند ہو جاتا ہے، علی کا نام آئے تو جنت کے در کھل جاتے ہیں، علی کا نام آئے میری زبان پر تیری زبان پر جب علی کا نام آتا ہے آسمان سے فرشتوں کا سلام آتا ہے۔ مل کے بولو علی 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 علی۔ اور حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دیکھو سنیوں میں یہ باتیں کتنی زبانی یاد ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا مولا ہے ہی علی ہے، ہمارا مولا بولو ہمارا مولا علی، ہمارا علی، ہمارا علی، ہمارا علی، ہمارا دل سے زبان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی دی اور کی میں شان دساں اور نظر کرے تے کنڈے نو کلی کرتا۔ مولا علی دا لگتا کچھ بھی نہیں، وہ جیڑا غیر اگے جا کے تلی کرتا۔ مولا علی چاہتے وہ جس دا بھلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی بھلی کرتا۔ منکر سردہ علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی، سنی ہر ویلے علی، سنی ہر ویلے علی۔ حضرات محترم، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سدا شاداب و آباد رکھے، اور یہ برکتیں، رحمتیں، یہ فیض، یہ برکات یوں ہی نشاور ہوتی رہیں، لوگ آتے رہیں، فیض یاب ہوتے رہیں، اور قیامت یہ آستانہ قائم و دائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔